بڑا اچھا آپ نے آج جو تجزیہ کیا ہے پولیٹیکلی ہوں جو ایران کے حوالے سے، میں چونکہ خود ہوں وکٹم رہا ہوں، میں اس کس کا؟ وقت میری گروتھ پاکستان سے تھی، ہوں تو میں وہاں پر پڑھتا ہوتا تھا، تو یہ چیزیں واقعی ایک دم سے ایسا ہوا تھا کہ ہمیں اپنی مساجد کے اندر بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ کون اٹیک کرتا ہے، صحیح. اور دونوں طرف یہ چیزیں تھی۔ لیکن جس وقت ہم نے ایکچولی یہ مساجد کے اندر، تو میں خود اس چیز کو گواہی دیتا ہوں کہ مساجد کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی تھی کہ کسی سے نفرت کرو۔ میں تو خود امام بارگاہ کے اندر بھی ہم جاتے ہوتے تھے، اور محرم کی باتیں جو آپ جو ہے نا لیکچر میں ہوتے تھے وہ ہم آپ جو ہے نا کبھی جا کے پوچھ لیں، وہاں پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں لال مسجد میں وہاں پہ شیعوں کے متعلق کیا کہتے تھے. لال مسجد جو بالکل اسلام آباد کے نہیں سینٹر میں ہے، میں ٹھیک ہے نا. میں اسی کے اور اس طرح اندر کے لال عرض کر مسجد میں جیسے اسی کے اور اندر عرض کرتا بہت سارے اس طرح کے مساجد تھے نہیں جن کا میں عرض کام کر یہی تھا شیعوں کی تکفیر کرنا. جی نہیں میں عرض کرتا ہوں نا جی، میں یہ ایک دم سے پھر ایسا ہوا ہے کہ بک سامنے آئی ہیں اور لٹریچر سامنے آیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ بہرحال یہ اچھا نہیں ہوا کہ جو پاکستان کے اندر یہ ظلم جو مچا ہے، سیاسی طور پر ہے یا کسی کے طور پر ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس کے اندر مجھے پھر پتہ لگا ہے کہ شیعیت کیا ہے۔ میں نے چونکہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پھر میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، یہ آپ دیکھیے گا، مقتل ابی مخنف، مقتل ابی مخنف۔ اور آج آپ کی بات اس چیز کا بھی مجھے اچھا ہے کہ یہ مولوی حضرات آتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس ڈیبیٹ کو وہ سیریس نہیں لیتے، ایویڈنس کے ساتھ واقعی آنی چاہیے۔ ہمارا تو ایک ہے بلکہ یہ ایویڈنس، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ لاء کے اندر جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگی آپ اپنا کیس نہیں وہ لے کر آ سکتے۔ صحیح. تو مقتل مخنف کے اوپر جس وقت میں پہنچا ہوں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس کا چونکہ یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے، جی آپ شاید میرے خیال اردو ترجمہ نہیں وہ کر سکیں گے، لیکن آپ اگر اپنی کتاب نکال لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ہوگا۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جی یہ ہے، پتہ لگا ہے جناب شیعیت کے تیسرے امام کو کہ مسلمانوں کا امیر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو گورنر نے بلایا ہے۔ اس وقت جو مدینہ کا گورنر ہے اس کا نام یہاں انہوں نے لکھا ہے ولید، تو وہاں آ کر وہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس جو ہے بک ہے وہ ہے 24 کے اوپر، اگر آپ دیکھیں گے 24 ہے۔ اوکے بھائی. اچھا، امام حسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، یہ ایک بڑی مصیبت آئی ہے، اور ایسی مصیبت کی گھڑی میں ہمارے لیے بیعت کرنے کا موقع و محل نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ولید نے کہا، بیعت کے بغیر کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا ایسے پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرے گا، اور میرا خیال نہیں کہ تم بھی ایسی خفیہ بیعت لینے پر راضی ہوگے۔ کل جب تم برسر عام اور لوگوں کو بیعت کے لیے طلب کرو گے تو مجھے ان کے ہمراہ دعوت دینا کہ میں پہلا بیعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ شیعیت کے تیسرے امام کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آگے جو جہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے وہ وہاں سے اس طرح ہوتا ہے کہ ولید جو دور اندیش آدمی تھا کہنے لگا، اے ابا عبداللہ، آپ واپس تشریف لے جائیں اور کل اور لوگوں کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائیں۔ یہاں پر جو شخص ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مروان کہنے لگا، اگر تیرے ہاتھ سے لومڑی نکل گئی تو سوائے گرد کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا، تو اس کی فکر کر کے یہ باہر نہ نکلے، یا تو بیعت لے لے یا ان کا سر جدا کر دے۔ جو ہی امام حسین نے مروان کی یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے خارجی کے بیٹے، تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے، تو یہ بکواس کرتا ہے، اے پلیت نسل انسان، مجھے خانہ خدا کی قسم، میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک طویل جنگ کروں گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ابو مخنف کا جو مقتل آپ پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ ابو مخنف کا جو
اس کا جو نسخہ ہے ابھی لوگوں کے پاس جو ہے یہ کوئی معتمد مقتل نہیں ہے. جو اس کا جو اصلی نسخہ ہے وہ مفقود ہو چکا ہے. یہ ان کتابوں میں سے ہے جس کا نسخہ ہمارے پاس ابھی ہے، یہ مورد اعتماد نہیں ہے ہمارے نزدیک. آپ جو اس مقتل سے جو باتیں پڑھ رہے ہیں نا کہ معاویہ پہ اللہ کی رحمت وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ باتیں ایک ایسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس بات پہ ٹھیک ہے تصریح کیا. مرحوم مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب اللؤلؤ والمرجان میں اس بات پہ تصریح کیا جی کہ جی اس کا نام بھی لوط ہے میرے خیال میں، نوح ابن لوط ہے، کیا نام ہے اچھا ابو مخنف کا، وہ جو اچھا ہے میں آپ کے پاس لوط ابن یحییٰ ہے. لوط ابن یحییٰ کی جو ہے یہ خود ایک محدث تھا، یہ بڑا جلیل القدر ہے، لیکن اس کے کتاب کے جو نسخہ ابھی ہمارے پاس ہے یہ معتمد اور قابل اعتبار نہیں ہے ہمارے نزدیک. لذا ختم بات. ایویڈنس جو ہے، چلیے ایویڈنس جو آپ لاتے ہیں نا وہ سامنے والے کے لیے وہ صحیح ہونا چاہیے. جب سامنے والا اس ایویڈنس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ کتاب مشکوک ہے اور یہ اس کتاب میں تحریف آیا ہے، تو آپ اس کو نہیں پیش کر سکتے دلیل کے طور پر. ٹھیک ہے نا. ہماری جو کتابیں جو صحیح ہیں وہ اس میں مقتل ابی مخنف شامل نہیں ہے. جو کتابیں ہمارے پاس صحیح ہیں وہ کتاب الارشاد ہے، شیخ مفید کا اچھا کتاب ہے. کتاب ہے مثلا کتاب کافی ہے، کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، یہ کتاب غیبت النعمانی ہے، یہ کتابیں معتمد ہیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے پاس آج میری اور آپ کی پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت پر آیا ہوں، وہ ہے سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر ہے 44. اس کے اندر رب العالمین میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آیت آپ پڑھو، نے فرعون کے آیت پاس پڑھو، جائیں. ہے جی آیت پڑھو میں نا. پڑھوں آیت ہاں پڑھوں. پڑھو. اچھا، چلیں کوئی بات نہیں. فقول له بسم قولا اللہ. لینا نہیں لعله نہیں يتذكر او يخشى. اذهبا نہیں الى میں فرعون انه طغى. جی 44 کے اوپر آپ اگر آ جائیں گے نا ہم. تو یہ ہے فقول له قولا فقولا له لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اس کے ساتھ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے. تو میں اپنے آپ پر اپلائی کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے آدمی کے سامنے جو مجرم ہے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ بھی آپ نے انتہائی نرمی کے سے بات کرنی ہے، تو ہم تو پھر بہت ہی اچھے ماحول کے اندر ہیں. تو میں آپ سے پہلے جو تھوڑی سی بات سختی کے ساتھ ہوئی تھی تو میں رجوع قرآن پر کرتا ہوں. تو میں آپ سے اس قرآن کے حکم کے تحت کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا جس میں آپ کی کوئی آپ پر ایسا سخت لفظ بولا جائے. اچھا اب آ جائیں. ہم اکثر آپ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعیت کے جو امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے ان کو وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی جو میرے ساتھ نسبت ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو جو اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت دی ہے، وہ دیا ہے کہ کتاب کا علم دیا ہے اور آپ نے لوگوں کو اس کا ویژن دیا ہے. اس کے تحت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کیا فرمانا فرمایا یہ نہیں ہو کہ سکتا، جب یعنی موسیٰ، حدیث صحیح نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. یہ تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے. اچھا نہیں، بخاری میں دیکھیں یہ سارے ایک ہی دور کے لوگ تھے اور یہ سارے اجمی تھے، ایران کے رہنے والے لوگ تھے. یہ ایران سے مراد ہے کہ ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، ایران کے یہ اجمی تو لوگ فارسی نسل تھے. بخاری اور مسلم صحیح کتابیں نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے میں ان کو صحیح معتبر نہیں مانتا. ان کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں اچھا، اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ توہین لکھی ہوئی، ڈائریکٹ اچھی بات. توہین لکھی. بخاری کہتے ہیں چاول مسلم ہے نا آپ، بڑے اچھے. اچھا بخاری مسلم نہیں صحیح، کون سی کتاب صحیح؟ حدیث کی کوئی کتاب صحیح ہے؟ احسن الحدیث تو قرآن ہے نا، اللہ نے فرمایا احسن الحدیث قرآن. حدیث کی کوئی اسی کتاب ہے سے جو آپ مانتے ہیں اس کو؟ حدیث کی کوئی سی کتاب کو میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی لے لیتا ہوں جو قرآن جس کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک اچھا، ہے، اس میں واقعات اچھے ہیں، اس کو میں قرآن کی روشنی میں لیتا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کے برابر ہے، یعنی یہی ہمیں مل جائے گا کوئی اور نہیں ہمارا کہتا مسئلہ قرآن کے حل ہو جائے برابر ہے. گا. او بھائی ایسی کوئی کسی کتاب کتاب کو آپ مانتے ہو جو صحیح ہو.
نہیں، میں تو ان کو ہسٹری کے طور پر لیتا ہوں. اگر کوئی واقعہ مجھے ملے گا جو قرآن کے فیصلہ دے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، چاہے وہ بخاری صاحب ہوں اور چاہے کلینی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہو. تو اسی کے اچھا، اوپر میں آنا چاہتا تھا. احمد ابن حنبل نے بھی تو نقل کیا نا، وہ تو عرب تھا. احمد ابن حنبل تو عربی ہے. نسائی نے بھی نقل کیا، وہ دیکھیے تو عرب ہے. یوں تو وہ تو دیکھیے عرب یوں ہے. تو چلیں، ہوتا ہے یہ امام مالک بخاری کے جو جو ہے، بخاری مجوسی ہے. مسلم بھی مجوسی ہے. یہ لوگ فارس کے ہیں نا، مجوس ہیں. نسائی دیکھیے تو عرب ہے. امام مالک بھی نہیں، امام مالک جو ہیں وہ تو حنبل نے بھی نقل کیا، وہ مدینہ تو کے عرب تھے. رہنے. ہاں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. انہی کتابوں کے اوپر آپ اہل سنت والجماعت کے چہرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں. آپ ان کو انہی کی کتابوں سے ان کا چہرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اب فلاں شخص وہ ٹھیک نہیں تھا. چونکہ یہ کتاب لکھی اسی لینگویج میں ہے کہ کہیں پہ بھی آدمی چلا جائے مسلمان بول نہیں سکے گا. اس میں ایررز اتنے ہیں، اس میں باتیں ایسی لکھی تو ہوئی ٹھیک ہیں ہے بھائی، پر کہ سنت مسلمان ان ونت کو کوئی نہیں. ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وکیل صاحب، اچھا، اب میں آپ کو سنت پہ آپ کا ہاں جی، اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حسبنا کتاب اللہ. نہیں اب اچھا نہیں، اب میں اس پر آ جاتا ہوں آپ پر. اب آپ الشافی کی جو اصول کافی کی اور جو بھائی آپ کو کوئی نہیں حدیث ہے. مانتا بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے AR سروہا. سروہا صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کسی مسلمان کی آپ نمائندگی نہیں کر رہے، کیونکہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں، مسلمان میں بھی آپ کی حدیث کو ایجوکیشن مانتا ہوں جو اللہ کا اسلام میں، آپ رسول کی کی جو ایجوکیشن اللہ کا. کتنی ہے سروہا بھائی؟ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے اسلام میں؟ اسلام کے اندر بھائی میں نے البیہ علومیہ اسلامیہ کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. ابھی میں تو نے اس آپ کے اندر قرآن پڑھ رہے 200 تھے نا، سے ابھی اسی تو آپ نے جماعت. دیکھا عربی جو ہے وہ ہاں، تسنیہ کو آپ صحیح نہیں ہاں. پڑھ رہے تھے. جس نے عربی پڑھا ہے نہیں اس کو نہیں تسنیہ کا تو پڑھا ہوتا ہے. نہیں نہیں، دیکھیے میں کسی مدرسے کا ایجوکیشن پڑھا کیا ہے آپ ہوا کے نہیں ہوں. اسلام میں؟ آپ کی جو میں تو ایجوکیشن صحیح بتائیں، کیا ہے؟ آپ نے کیا مثلا ایجوکیشن حاصل کی اسلام میں؟ اسلام کے اندر میں نے دیکھے BA علومیہ اسلامیہ کے ساتھ میں نے 200 نمبر کا جو پیپر تھا وہ میں نے پاس کیا ہے. اور وہ آپ میں نے نے کیا بی ہے اے کیا؟ بی 170 اے کس نمبر کو لے بولتے کر. ہیں؟ بیچلر آف آرٹس کہتے ہیں. آپ نے اسلام میں بیچلر آف آرٹس بیچلر کیا؟ نہیں نہیں، بیچلر اس کے اندر میں نے سبجیکٹ پڑھا تھا سبجیکٹ وہ تو سب اسلامیات. پڑھتے ہیں نا، ہائی اسکول وغیرہ میں، کالج میں بھی وہ پڑھتے ہیں. اچھا تو اسلام میں بھی وہی ہے کہ آپ نے اچھا. کالج میں آپ نے کوئی کورسز لیا اس نا. کے علاوہ اسلام میں تو نہیں آپ نہیں، نے اب نہیں کیا. ہمارا جو اچھا اب لاء کے اندر ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے شریعت لاء. میں نے وہ بھی پڑھا ہے، پاس کیا وہ LLB کے اندر. ٹھیک ہے، اس چلو، لیے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شریعت لاء کیا ہے. اوکے ایک بھائی. ہوتا ہے ایکسنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہوں، ہے. اچھا اب آپ آ جائیں اصول کافی. بھائی چھوڑو اصول بھائی. کافی ہے کتاب سروہا بھائی، جس. ہاں جی. یہاں پہ ہماری گفتگو ہے مسلمانوں کے دیکھیے ساتھ، ابھی نہیں نہیں، تو اور دیکھیے اب جو لوگ آپ مسلمانوں کے یہ ریپرزینٹ دیکھیں. کرتے ہیں، آپ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. آپ کو نہ اسلام میں کوئی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی تحقیق ہے. آپ حدیث ودیث کو تو کوئی ایسا ہے کہ میں بخاری کو مانتا ہوں، نہ مسلم کو مانتا ہوں، نہ احمد ابن کسی کو نہیں مانتا. حدیث صحیح بھی ہے اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ میں میرے نے آپ طبیعت کو کے خلاف ہے. ہرگز یہ نہیں کہا. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا. اور اس کے اندر بخاری صاحب بھی نہیں مانتے. مثلا بخاری خود بخاری نہیں صاحب مانتا. نے 6 لاکھ حدیثوں کو اکٹھا کیا تھا. ہاں، 6 لاکھ وہ حدیثوں اپنے کو صحیح اکٹھا حدیث کو کیا تھا. مانتا ہے، بخاری اس اپنے میں صحیح سے حدیث کو مانتا ہے. تو میں بھی مانتا ہوں نا. جو روایت صحیح ہے میں اس کو صحیح مانوں گا. مثلا تو آپ المسلم میں اخو وہ نہیں ہے نا. مسلمان آپ مسلمان کا بھائی ہے. صحیح کو آئیڈینٹیفائی، آپ میں کوالیفیکیشن نہیں کہ آپ صحیح کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے. آپ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مطابق اگر ہے تو صحیح ہے، لیکن آپ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے نا. مشکل یہ ہے. دیکھیے عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لا يدخل الجنت جس دن غزی بالحرام. یہ حدیث ہے. لا کیا؟ يدخل لا يدخل الجنت جس الجنت دن غزی بالحرام. جس دن what؟ لا کیا؟ يدخل الجنت وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غذا کھائی ہو. جسمن. ٹھیک ہے، اوکے، یہ کس حدیث ہے کتاب میں اور لکھی ہے؟ یہ اوکے بخاری کی روایت ہے. اوکے. ٹھیک ہے، کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غذا کھائی ہوگی. یہ بالکل عقل پر بھی اترتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے کھاؤں گا تو کیا مجھے جنت میں جانا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 40 دفعہ پڑھ لیا یا 400 دفعہ پڑھ لیا
تو اس کے چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے وہ بخش دیے جائیں گے. از اٹ پاسبل؟ تو ایسی چیزوں کو اس دیکھا کے جائے گا شرائط کہ ہوتا ہے نا. قرآن تو کیا بھائی کہتا ہے، وہ صاحب دیکھا سکتا. آپ جو ہے نا ہاں آپ پہلے اچھا اپنے مذہب کو سیکھ لیں اچھی طرح سے. ادھر پھر دیکھیں ہم یہ ادھر ہم نے نہیں سیکھا آتے. تو تھینک دیکھیں یو میں سر، تھینک یو سر. دیکھیں ہم ادھر نہیں آتے کہ وہ باتیں ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں جو سب کو پتہ ہے. اوکے، جو سب کو پتہ ہے. میں ہم اسی ادھر پر اس لیے آنا نہیں چاہتا آتے. تھا کہ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. آج میں آپ سے نہیں سنیں نا آپ، میں آج آپ سے سننا چاہتا تھا کہ اسلام کا ایک چیپٹر ہے آپ کا پرابلم ہے کہ اس اسلام کے کے ساتھ. اندر آپ کا پرابلم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں، آپ کا پورا اسلام کے ساتھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے، آپ دیکھیں نا دیکھیں آپ اپنی جو ججمنٹ ہے نا وہ ایک دم سے نہ دیجیے، پہلے سنیں تو صحیح نا، اوکے سنتے ہیں. پہلے سنیں تو صحیح کہ میں کیا کہنا ٹھیک ہے، چاہتا ہوں. آپ اپنا ہاں جی. سوال کریں. میں آپ کو ایک سوال کا اسلام فرصت دے کے دیتا ہوں. آپ اپنے سوال کر لیں، اس کے بعد میں دوسرا کالر کو لوں گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اچھا آپ کسی ٹھیک کو ہے، ریپرزینٹ یہ نہیں کر آپ رہے. اصول کافی کی اچھا آپ ایک وہ لے آئیں. یہ ہے اصول کافی، اس کی جلد ہے نمبر 3، باب نمبر ہے 123، اور اس کا نام لکھا ہے مولود صاحب الامر علیہ السلام. حدیث نمبر مولد جو میرے صاحب پاس ہے العلم. وہ ہے 29. اوکے اوکے، اس میں کیا لکھا؟ آپ خود مشکل پڑھیں کیا گے آپ یا کو؟ میں پڑھوں؟ آپ پوچھ لیں، آپ سوال ہاں کریں. آپ مجھے میں پڑھ لیں. ہاں جی. سوال یہ ہے اس کے اندر کہ علی بن محمد سے مروی ہے کہ جعفر برادر امام حسن عسکری نے فروخت کر دی تمام کنیزیں وہ بات امام ہوئی نا علی اس پہ. نقی علیہ السلام کی. اور پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا نا، اس کا جواب دے دیا ہم نے. یہ تو پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا، پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا. وہ دوسری تھی. نہیں یہ چھوڑیں وہ نا. نہیں تھی، یہ وہ نہیں اوکے، تھی. آپ کا پرابلم ہے. آپ کا اور پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم. اور بھائی یہ کنیز وغیرہ یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیزیں تھیں. چھوڑ دو بھائی، معاف کرو اس کو. کیوں بھائی؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا آپریٹر اس آدمی کو نہیں دینا لنک. یہ کہتا ہے اسلام میں کیوں کنیز ہے؟ ان کے امام کنیزوں کے خرید فروخت کرتے تھے. حدیث تو پڑھنا آتا نہیں ہے. پہلے سیکھ لو حدیث پڑھنا، پھر آ کے اعتراض کرو. تم نے پہلے بھی اسی حدیث کے متعلق سوال کیا تھا.